اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 7 اسلامیات جماعت ششم کلاس 6 ہے۔ کتاب صفحہ 30 ملاحظہ کیجئے۔ عنوان اور درسی موضوع ہے زکوٰۃ، یعنی اس کی فضیلت اور معاشرتی اہمیت بیان ہو رہا ہے۔ پیارے طلباء و طالبات، چونکہ یہ ایک تفصیلی ٹاپک ہے تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ ذہن اور کلاس کے اعتبار سے آپ نہیں سمجھ سکتے، اسی لیے کتاب والوں نے جو تفصیل لکھی ہے وہ تقریباً کافی ہے۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پاک ہونا، صاف ہونا، پاک صاف ہونا، نشو و نما پانا، بڑھنا، زیادہ ہو جانا، اور اس کے علاوہ اور بھی مترادف بہت سے معنی رکھتے ہیں۔ اصطلاحی شریعت میں زکوٰۃ سے مراد، زکوٰۃ کا مطلب، زکوٰۃ کا مفہوم ہے کہ ایک عاقل بالغ مسلمان صاحب نصاب کا وہ مال جو نصاب کو پہنچ چکا ہو اور 1 سال کا عرصہ اس پہ گزر چکا ہو، ایک خاص شرح کے مطابق ادائیگی کو زکوٰۃ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ تیسرا بڑا رکن ہے ارکان اسلام میں سے، جس طرح کے حدیث سے ثابت ہے، مفہوم ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ اور قرآن مجید میں بھی بار بار نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ تو آپ اپنی کتاب کو ذرا ملاحظہ کیجئے، زکوٰۃ کے معنی اور مفہوم، یعنی ایک لفظی معنی ہے، لغوی معنی ہے، اور دوسرا اس کا تعریف ہے، مفہوم ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، جس طرح کے حدیث سے ثابت ہے۔ زکوٰۃ کے معنی نشو و نما پانا اور پاک ہونے کے ہیں۔ نشو و نما پانا، بڑھنا، زیادہ ہو جانا۔ شرعی اعتبار سے یعنی دین اسلام کے تعریف کے لحاظ سے زکوٰۃ مال کا وہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں کہ کیا اہمیت رکھتے ہیں زکوٰۃ دینا قرآن کی روشنی میں؟ زکوٰۃ بھی نماز کی طرح فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو نماز کے بعد اہم عبادت اور دینی فریضہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہے، یعنی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حج میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا سورہ مزمل کی آیت کریمہ ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو اچھا قرض دو۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ نماز کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت احادیث کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کو دین اسلام کی بنیاد اور اساس قرار دیا۔ بنیاد اور اساس مترادف الفاظ ہے، قواعد جسے کہا جاتا ہے، بنیاد اساس۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو انہیں تلقین فرمائی۔ معاذ سے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے کہ جب یمن کو بطور گورنر بھیجا تو انہیں تلقین فرمائی، یعنی یہ بات کرائی کہ وہ یمن کے لوگوں کو بتائے کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے، لہٰذا وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ دو کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر، اور مسکین، پڑوسی اور سائل کا حق پہچان۔ سائل سوال کرنے والا، بھیک مانگنے والا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے جو کہ بڑی کتابوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ طبرانی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں نقل ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے شر کو دور کیا۔ حاکم مستدرک، یہ بھی حدیثوں کی کتاب ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ فرضیت زکوٰۃ، زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، نقدی یا سامان تجارت موجود ہو، جن کو عربی میں نصاب کہا جاتا ہے۔ اس مقدار کو نصاب کہا جاتا ہے، نصاب زکوٰۃ۔ اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے یعنی 7.5، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے یعنی 52.5۔ زکوٰۃ کسی مال یا چیز پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا سال گزر جائے۔ مصارف زکوٰۃ یعنی وہ لوگ جن کو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، جو مستحقین زکوٰۃ ہے۔ مصارف مصرف کی جمع ہے، جائے زکوٰۃ یعنی وہ لوگ مستحقین، مرد و عورت اسلامی معاشرے کے جن کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، ان کو مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ کے مستحق افراد ہے۔ قرآن پاک کی روشنی میں مصارف زکوٰۃ کی تعداد 8 ہے جو سورہ توبہ میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ تو یہ 8 ہے۔ نمبر 1 ان میں سے ہے فقراء، یہ فقیر کی جمع ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس کچھ مال ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ نصاب زکوٰۃ کو پہنچے، یعنی کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ضرور ہے لیکن وہ اس مقدار کو نہیں پہنچ پاتے جن پر زکوٰۃ فرض بنتی ہے۔ نمبر 2 مساکین، وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو، یعنی کچھ قوت لا یموت روزی ان کے پاس میسر ہے لیکن زیادہ کوئی نہیں۔ جو تعریف اس کتاب والوں نے کی ہوئی ہے فقراء اور مساکین کے، اگر ان کے الٹ بھی یہ تعریف کیا جائے تو غلط ہی نہیں ہوگا شریعت کے اعتبار سے۔ یعنی فقراء سے مراد وہ ہے کہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں،
اور مساکین وہ ہے جن کے پاس کچھ بھی ہو، لیکن دونوں تعریفات اپنے دلائل کے اعتبار سے درست اور ٹھیک ہے۔ عاملین، زکوٰۃ کے محکمہ کے ملازمین، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ کے محکمہ میں کام کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، جس کو ہم عشری کہتے ہیں، جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے ہیں، جمع بنا دیتے ہیں، جو لوگ اسے تقسیم کیا کرتے ہیں، تو ان کی تنخواہ اس مد سے ادا کی جا سکتی ہے۔ تالیف قلب، یعنی نو مسلم کی دل جمعی کے لیے، جو نئے مسلمان ہو جائے اس کو نو مسلم کہتے ہیں، تو جو لوگ نیا مسلمان ہو جائے تو ان کو بھی اپنے مال زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ دینا چاہیے تاکہ اور بھی اسلام سے ان کا لگاؤ پیدا ہو۔ رقاب، رقبتن کی جمع ہے، گردن کو کہا جاتا ہے، جس سے مراد قیدیوں کی رہائی کے لیے دو اقسام بنتے ہیں ان کے۔ ایک اور رقاب سے مراد وہ غلام ہے جو کہ کافر ہے یا مسلمان ہے، لیکن وہ اپنے آقا سے وہ آزادی چاہتے ہیں اور پھر مسلمان بننا چاہتے ہیں، یا ابھی مسلمان ہوا ہے اور آقا اس کو نہیں چھوڑ دیتے، ان پہ کچھ پیسے ان کے اوپر لگا رکھے ہیں کہ آپ اتنا رقم مجھے دے دیں میں آپ کو آزاد کر دوں گا، تو آپ انہیں اپنا مال زکوٰۃ دے کر ان کو آزاد کرا سکتے ہیں، جس طرح کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت سے غلاموں کو آزاد کیا، جس طرح کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے غلاموں کو آزاد کیا، تو یہ بے رقاب ہے۔ اور دوسرا شق اس کا یہ ہے، جس طرح کہ کتاب میں ہے کہ قیدیوں کے رہائی کے لیے، کہ ایک مسلمان ہے، معمولی جرم کے نوعیت کے اعتبار پر جیل میں قید ہے، کچھ جرمانہ لگا ہوا ہے اور ان کے پاس وہ پیسے نہیں ہے کہ حکومت کو ادا کر کے رہا ہو جائے، ان کے بال بچے ہوں گے، تو ایک دوسرا مسلمان اپنے مال زکوٰۃ میں سے ان کو کچھ حصہ دے کر وہ آزادی ان کو دلوائے، تو یہ رقاب۔ اگلا ہے الغارمین، قرضدار یا مقروض لوگ، وہ لوگ جو کسی کے قرضدار ہو گئے ہیں، مالی بوجھ کے نیچے دب گئے ہیں، قرضدار بنے ہیں آپ کی یا کسی اور کے، تو آپ ان کو کچھ مال کا حصہ زکوٰۃ میں دے کے کہ وہ اپنا قرض ادا کرے یا آپ کا قرض ادا کرے، تو یہ بھی حقدار لوگ ہیں۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، سب سے پہلا اس کا ہے جو ترجیحی مقصد ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ میں مجاہدین کے لیے نقد کے طور پہ، لباس کے طور پہ اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کو دے سکتے ہیں، یا فی سبیل اللہ میں وہ علماء، وہ طلباء جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنا مال نہیں ہے، تو آپ اپنے مال پہ ان کے ٹیوشن فیس، ان کی کتابیں، ان کی کاپیاں، ان کے اور اخراجات، لباس، رزق وغیرہ خرید کر نقد کے طور پہ آپ دے سکتے ہیں، تو یہ فی سبیل اللہ ہے۔ ابن السبیل یعنی مسافر، جو لوگ مسافر ہیں اور اپنے وطن، اپنے علاقے سے دور ہے، وہاں پہ ان کو کوئی تکلیف آ جائے تو ان کا اپنا مال ان کو موقع پر نہیں پہنچ سکتا، تو ان علاقے کے لوگوں کے لیے جائز ہے، ایک مصرف ہے کہ وہ اپنے مال زکوٰۃ میں سے ان کو کچھ حصہ دے تاکہ وہ اپنی ضروریات پورا کر سکے۔ یہ 8 ہے۔ ائمہ ثلاثہ، 3 اماموں کے رائے یہ ہے کہ ان 8 کو پہنچانا لازمی ہے زکوٰۃ۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی کی رائے یہ ہے کہ اگر ان میں سے 1 2 3 جتنا ہو سکے ان کو پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے 8 کو بطور تمثیل بیان کیا ہے۔ زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت اور فوائد کیا ہے؟ معاشرتی لحاظ سے زکوٰۃ کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور وہ بڑھتا ہے، لوگوں میں گردش کرتا ہے، ایک سے دوسرے کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور اسی طرح اسلامی معاشرہ
بڑھتا چلا جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال محفوظ رہتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے امیر لوگوں کی یعنی مالدار لوگوں کے دلوں میں غریب لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ڈاکہ زنی، اسی طرح چوری روک تھام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح غریبوں کے دلوں میں امیروں کے لیے احترام بڑھتا ہے، جس سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے قومی بہبود کی فلاحی کام مکمل ہوتے ہیں۔ جو زکوٰۃ اکٹھا ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کے جو فلاحی کام ہے ان میں یہ صرف ہوتے ہیں تو وہ ترقی کر جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائی سے دلوں میں مال کا لالچ اور محبت کم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ اللہ کے بندوں کے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے نظام سے معاشرے کے پسے ہوئے طبقات اور محروم لوگوں کے دلوں کے اندر احساس محرومی ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کو کمزور بنتے جا رہے ہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے اس میں محرومی کا احساس جو ہے ختم ہو جاتا ہے اور اپنے آپ پر اعتماد کرتے ہیں اور خود کو معاشرے کے اہم فرد سمجھنے لگتے ہیں۔ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے سے غربت و افلاس مترادف الفاظ ہے۔ غربت و افلاس، نفرت اور فاصلے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی وجہ سے نئے مسلمان ہونے والے گھرانے زیادہ اعتماد اور اطمینان کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو سمجھنے لگتے ہیں۔ تمام مسلمان اگر سچے دل سے پوری زکوٰۃ دے تو مسلمانوں میں کوئی غریب نہ رہے، کوئی بھی رات کو بھوکا نہ سوئے، کوئی بیمار علاج معالجے سے محروم نہ رہے، کوئی بچہ پڑھنے اور پڑھ کر آگے بڑھنے سے محروم نہ رہے، ہمارے معاشرے میں کوئی بیکاری نہ رہے، حتیٰ کہ مسلمان ممالک میں رہنے والے غیر مسلم بھی خوشحال ہوں گے اور اسی طرح ان کے دل اللہ کی دین کی طرف جھکیں گے اور یوں وہ اسلام کے گہوارے میں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ نقل کیا جا رہا ہے، آپ ان صدقہ کے مال لے کر انہیں پاک و صاف بنائے اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائے۔ تمت بالخیر۔